السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کابلی پلاٹ ڈرامہ آج کل بہت زیادہ ہٹ ہو رہا ہے، سب کا فیوریٹ ڈرامہ بن چکا ہے، ہر کوئی اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس ڈرامے میں کچھ ہائی فائی لوگ نہیں دکھائے گئے جو کروڑوں کی باتیں کریں، ہائی اسٹیٹس دکھائیں، اور نہ ہی اس ڈرامے میں پاکستان کی کوئی غربت دکھائی گئی ہے، لائک کہ غریب گھر ہے اور غریب لوگ ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اس ڈرامے میں بس سمپل سی ایک چیز دکھائی گئی ہے، ایک اغوانی کی سٹوری دکھائی گئی ہے، یہ کس ایک اغوانی کی بیوہ بہن کی شادی، کم عمر سی لڑکی کی شادی ایک بڈھے سے ہو جاتی ہے جو کہ اس کی ڈبل عمر کا ہوتا ہے، اور کس طرح سے اس کے گھر والے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ پاکستانی ڈراموں کی بات کروں تو ان کے رائٹرز کے پاس اچھا دماغ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ اکثر ڈراموں کا جب اینڈ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اینڈ سے پہلے جو ٹرننگ پوائنٹ دینا ہوتا ہے اس ٹرننگ پوائنٹ پہ آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اینڈ بظاہر بہت اچھا ہوتا ہے، لاسٹ ایپیسوڈ واقعی کمال کی ہوتی ہے، لیکن اینڈ سے پہلے جو 2-4 ایپیسوڈ یہ نکالتے ہیں وہ اتنی بکواس طریقے سے نکالتے ہیں، اس کو اتنے عجیب طریقے سے، غلط طریقے سے دکھاتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بور ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے صرف باتیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا دکھا دیا، ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو بکواس سین ہے، اس ڈرامے کو بکواس کر دیا، بیکار کر دیا۔ تیرے بن اور میرے پاس ہو تم وغیرہ جیسے ڈراموں میں ہم ایسا سین دیکھ چکے ہیں کہ اینڈ سے پہلے بالکل ڈرامے کو بیکار کر دیتے ہیں اور پھر اینڈ کرتے ہیں۔ اینڈ بظاہر اچھا ہوتا ہے لیکن ڈرامہ جو سٹارٹنگ سے لے کے چلتے ہیں بہت اچھا ہو رہا ہوتا ہے، اور آخر میں جا کے اس کا عجیب و غریب ستیہ ناسہ کر دیتے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ابھی تو ڈرامہ شروع ہوا ہے تو آپ اینڈ تک کیسے جا سکتی ہیں؟ کیا آپ نے کوئی پریڈکشن نکالی ہے؟ آپ ہمیں بتانے جانے کہ اینڈ میں کیا ہونے والا اور کتنا بکواس اینڈ ہونے والا ہے؟ نہیں نہیں جناب، میں اینڈ کی ابھی بات نہیں کر رہی، میں اسٹارٹنگ کی ہی بات کر رہی ہوں، کیونکہ اسٹارٹنگ میں ہی اس ڈرامے میں کچھ مسٹیکس آئی ہیں جن کے بارے میں آپ کو اب بتانے جا رہی ہوں، اور وہ مسٹیک کیا ہوں گی، ان کو کیسے سلوشن نکل سکتا تھا، اس کی جگہ کیا کر سکتے تھے، وہی سب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو میں آج آپ کو کابلی پلاٹ ڈرامے کی اسٹارٹنگ میں جو 5 بگ مسٹیکس رائٹر صاحب سے ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے بڑی مسٹیک تو یہ ہے کہ جب عبداللہ اغوانی جو اپنی بہن باربینہ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے حاجی صاحب سے کہ اس کی شادی کرنی ہے، لیکن شادی کے لیے وہ 2 لاکھ روپے مانگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو اپنے چھوٹے بھائی کا علاج کرانا ہوتا ہے ٹانگ کا، تاکہ وہ اپنی ٹانگ پہ کھڑا ہو سکے، پھر سے چل پھر سکے، بھاگ دوڑ سکے اور فٹ بال کھیل سکے۔ تو یہ بھی ایکسپلین کر دیتا ہے کہ یہ شرط اس کی بہن نے رکھی ہے کہ جو 2 لاکھ روپے اس کے بھائی کے علاج کے لیے دے گا وہ اس شخص سے شادی کرے گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں کہ اغوانیوں کیا ہے، ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن بیٹیوں کی سنیں۔ جی ہاں، اغوانیوں کے یہاں بہن بیٹی بیوی کی بالکل بھی نہیں سنی جاتی۔ عورتوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا جاتا ہے وہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم رہ چکے ہیں اور رہ بھی رہے ہیں اغوانیوں کے ساتھ۔ ان کی بہن بیٹیوں کو عزت نہیں ہوتی، نہ ان کی سنی جاتی ہے، تو یہ انہوں نے بہت بڑی مسٹیک دکھائی ہے کہ اغوانی اپنی بہن کی سن رہا ہے اور بہن کی سن کر یہ بول رہا ہے کہ وہ چاہتی ہے، جبکہ اگر ان کی بہن بیٹی کوئی فیصلہ بھی لیتی تو ان کے فیصلے کو وہیں دبا دیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں صرف مرد کی چلی جاتی ہے اور مرد کی سنی جاتی ہے۔ یہ لوگ یہ کر سکتے تھے کہ عبداللہ اور اس کے بھائی کی خود کی خواہش ہوتی کہ جو 2 لاکھ روپے اس کی بہن کو دے گا، کیونکہ ایسا ان کے یہاں ہوتا ہے کہ جو پیسہ دیتا ہے اس کے شادی کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں، تو یہاں پہ یہ کر سکتے تھے، لیکن ڈرامے میں تھوڑی کرکراہٹ آ جاتی کہ پھر کہ شاید بہن کی شادی زبردستی کر رہے ہیں ایک بڈھے سے اور وہ شادی کرنے کے لیے راضی نہ تھی۔ لیکن ڈرامے میں چونکہ انہوں نے بالکل بیتو کا پوائنٹ رکھا ہے کہ عورت نے کہا کہ اس کو اسی سے شادی کرنی ہے جو 2 لاکھ دے گا، اور اسی لیے حاجی صاحب سے شادی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 بگ مسٹیک یہ دکھائی گئی ہے صاحب جب ایک جوان لڑکے کو سامنے کر دیتے ہیں کہ میرے بدلے اس سے شادی کر لو کیونکہ میں نے تو صرف مدد کے لیے پیسے دیے تھے، تو اغوانی تب بھی اپنی بہن کی ہی سن رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ ان کی عورتوں کی نہیں سنی جاتی۔ حاجی صاحب نے کہا تھا کہ اس لڑکے سے، جوان لڑکے سے شادی کر لو، تو وہاں پر عبداللہ کا یہ کام تھا کہ وہ بولتا کہ ہاں اسی لڑکے سے شادی کر لے، کیونکہ ان کے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھائی ایک بزرگ نے کہا ہے اس لڑکے سے شادی کر لے تو کیوں راضی نہیں ہو رہی؟ ہمارا فیصلہ ہے۔ مرد حضرات اپنی بیویوں پر، اپنے گھر کی عورتوں پر، بہن بیٹیوں پر یہی زور دیتے ہیں کہ تو اس سے شادی کر جس سے ہم کہہ رہے ہیں، ہم تیری نہیں سنیں گے۔ لیکن یہاں تو سراسر یہ دکھایا کہ اغوانی اپنی بہن کے آگے ایسے دبا ہوا ہے کہ وہ اپنی بہن کی سن رہا ہے، وہ کہتی نہیں کرنی مجھے شادی اس جوان لڑکے سے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مان رہی ہے، یہ تو بس یہی کہہ رہی ہے مجھے حاجی صاحب سے کرنی ہے شادی۔ خیر انہوں نے ڈرامے میں تو یہی دکھایا تھا کہ حاجی صاحب سے لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، ان کے پاس اور کوئی تو اسٹوری تھی نہیں اور کوئی ٹاپک تھا نہیں، تو انہوں نے یہاں پر حاجی صاحب کو شادی کے لیے اپنی بہن سے کروا دی، کیونکہ آگے چل کے
اس نے خوشی خوشی حاجی صاحب کے ساتھ رہنا تھا، اس کی عزت کرنی تھی۔ تو ان کے پاس اور کوئی اسٹوری نہیں تھی اور کچھ نہیں تھا کہ یہ دکھاتے، تو انہوں نے سارا کا سارا باربینا کے اوپر یعنی کہ اغوانی کی بہن کے اوپر ڈال دیا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر کے آئی ہے۔ ادروائز اگر اغوانی اپنی مرضی سے شادی کرتا بڈھے سے تو پھر وہ یہی ہوتا کہ بڈھا تو انٹرسٹڈ ہے لڑکی میں، لیکن وہ لڑکی جو ہے جوان ہے، وہ انٹرسٹڈ نہیں، وہ مجبوری میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتی، وہ روتی ہے دھوتی ہے، تو انہیں یہ سب کچھ نہیں دکھانا تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے اس اسٹوری کو اس طریقے سے کر دیا، جو کہ بالکل ہی عجیب و غریب بیکار اینڈنگ ہے، کیونکہ ایسا حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تھرڈ مسٹیک کیا تھی جسے دیکھ کر مجھے تو بہت شدید غصہ آیا، کیوں نہ آتا بھائی، اغوانیوں کی پٹھانوں کی بے عزتی جو ہوئی ہے اس لیے، کیوں میں اغوانی یا پٹھان تو نہیں ہوں، لیکن میں جتنا پٹھانوں اغوانی کو جانتی ہوں وہاں میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ نمبر تھرڈ مسٹیک ناقابل قبول ہے، بالکل بھی قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انہوں نے یہ دکھایا کہ پولیس اسٹیشن میں جو پولیس والا اغوانی کو روک لیتا اور اس کو ڈراتا ہے، جسٹ ڈراتا ہے ڈنڈے کی مار سے، اور وہ ڈر جاتا ہے اور ڈر کے مارے بتا دیتا ہے کہ ہاں میری بہن سے قاضی صاحب نے نکاح کیا ہے، وہ سچ بتا دیتا ہے۔ تو بھائی اغوانیوں کا آپ کیا سمجھتے ہو، ان پٹھانوں کو یہ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ صرف مار کا سن کے ہی ڈر جائیں؟ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے، اغوانی ایسے نہیں ہوتے ہیں، پٹھان ایسے نہیں ہوتے، یہ لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، یہ مار کٹائی سے نہیں ڈرتے، بلکہ یہ تو 10 لوگوں پہ بھاری ہو جاتے ہیں، یہ مار کٹائی کے بجائے مار کٹائی کرتے ہیں، یعنی کہ پٹنے کے بجائے پیٹتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، ناقابل قبول ہے۔ ارے بھائی اگر آپ کو یہی دکھانا تھا کہ اغوانی نے بائی مسٹیک بتا دیا ہے پولیس والے کو کہ باربینا سے اس کے جو کہ اس کی بہن ہے حاجی صاحب سے شادی ہوئی ہے، تو بھائی کچھ اس طرح سے بتاتے کہ جیسے کہ حاجی صاحب نے باربینا کو سمجھایا کہ ابھی اس کے گھر والوں کو نہیں پتہ ہے کہ اس نے باربینا سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہیں وہ اغوانی کو بھی یہی ہوتا کہ اس کو نہیں پتہ تھا کہ حاجی صاحب نے اپنے گھر میں بتایا۔ ویسے تو حاجی صاحب نے نہیں بولا تھا نہ باربینا کو نہ اغوانی کو کہ میں نے گھر میں جا کے بتانا ہے یا نہیں بتانا، تو اغوانی کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ حاجی صاحب نے اپنے گھر پہ بتائی ہے یا نہیں بتائی ہے۔ خیر یہاں اگر یہ چیز لے کے چلتے کہ اغوانی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حاجی صاحب نے بتایا ہے یا نہیں بتایا، تو بیوقوفی میں آ کر تھوڑی کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عبداللہ جو ہے یعنی اغوانی وہ بتا دیتا پولیس والے کو کہ وہ اس کی بہن سے حاجی صاحب نے شادی کی ہے، تو یہ قابل قبول تھا، لیکن انہوں نے تو یہ دکھایا کہ اس نے ڈنڈے کی مار سے ڈر کے یہ قبول کر لیا۔ بالکل غلط 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 سین دکھایا یہ کہ اغوانی نے مار کے ڈر سے یہ قبول کیا ہے۔ خیر کیا کہا جائے یہاں پر، یہ بالکل غلط بات تھی۔ نمبر فورتھ مسٹیک، جب اغوانی اپنی بہن کو ملنے آتا ہے یعنی عبداللہ باربینا سے ملنے کے لیے آتا ہے تو اس سے اکیلے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس سے بولتا ہے وطن واپس چل، اب وہاں کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، وہاں کوئی دشمن نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہ نہیں جائے گی، تو وہ اس کو فورس کرتا ہے، ارے بھائی کیا تم واپس اس کو اپنے ملک لے جانے کے لیے آئے ہو؟ تم نے تو اس کی شادی کر دی تھی باربینا سے، اب کس حق سے تم اس کو واپس لے جانے آئے ہو، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے؟ یہ تو بہت غلط بات ہوئی۔ باربینا بولتی بھی ہے کیا تجھے یاد نہیں کہ میرا نکاح ہوا ہے حاجی صاحب کے ساتھ؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو سودا ہوا تھا، مطلب انہوں نے احسان کیا تھا تو انہیں احسان کا بدلہ چکا دیا۔ بھائی احسان کا بدلہ نکاح کر کے چکایا، نکاح کا مطلب پتہ ہے تجھے کہ ساری زندگی کے لیے ایک لڑکی نے شادی کی ہے ایک آدمی سے، اور تو اس کو کہہ رہا ہے کہ واپس چل، کس حق سے بول رہا ہے بھائی؟ وہ اپنے سسرال میں رہتی ہے شادی کے بعد اور تو اس کو بول رہا ہے کہ واپس چل، یہ تو بہت ہی بڑی مسٹیک ہے۔ ہاں کچھ دنوں کے لیے لے جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو، ادروائز ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ نکاح کر کے پھر تم اس کو لے جا رہے ہو اور پھر لے جانے کے بعد تم نے پھر سے کسی اغوانی سے اس کی شادی کرنی ہے۔ کیا شادی بیاہ کو تم نے کھیل سمجھ رکھا ہے کہ کسی سے نکاح کر دیا پھر اس کو لے جاؤ واپس، پھر نکاح کر دو پھر لے جاؤ واپس؟ یہ بالکل ہی غلط ناقابل قبول سین تھا کہ جو باربینا کو اغوانی نے کہا کہ واپس چل اپنے ملک، قاضی صاحب کا ہم نے قرض اتار دیا۔ کیسا قرض اتار دیا کہ نکاح کر کے قرض اتار دیا؟ وہ ساتھ نہیں رہے گی کیا ان کے؟ وہ تو بیوی ہے، وہ تو رہے گی ساتھ، کچھ بھی کر لو۔ نمبر ففتھ اینڈ لاسٹ مسٹیک اس ڈرامے کی یہ ہے کہ صاحب جو کہ باربینا میں تھوڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں، مطلب جس طرح سے انہیں دکھایا جا رہا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے وہ پیار کرنے لگ گئے ہیں، کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ نہیں وہ جسٹ عزت کر رہے ہیں اس کی، اور باربینا چونکہ اپنے دل میں سے باران کو رکھا ہے، وہ حاجی صاحب کو اپنا والد سمجھتے ہیں، ان کی عزت کرتی ہے۔ تو یہاں آئی تھنک کہ کوئی لو سین تو ہونے والا نہیں ہے، ایک عزت والا ہی سین چلے گا۔ تو شاید اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حاجی صاحب کے لیے جو انہوں نے محمد شام الدین کو جو کاسٹ کیا ہے وہ گورے چٹے نہیں ہیں، سانولے سے ہیں۔ اگر ان کی جگہ کوئی گورا چٹا ہیرو ہوتا ہے جسٹ لائک عدنان صدیقی، تو شاید یہ لو سین کریٹ کر دیتے کہ باربینا بھی ان میں انٹرسٹ لینے لگی، کیونکہ عدنان صدیقی تو واقعی میں پرسنالٹی ہے، وہ بڈھے بھی ہیں،
تو یہاں پر انہوں نے ایک گورا چٹا نہیں بلکہ سانولا سا انسان ہے جس کی کوئی خاص پرسنالٹی نہیں ہے، جو ایک مذہبی پرسنالٹی کو دکھایا ہے۔ تو کیا یہ کوئی لو سین نہیں بنائیں گے کہ ایک انسان سے شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد تو وائف ہسبینڈ کا ریلیشن شپ ہو ہی جاتا ہے؟ تو آئی تھنک سو کہ یہ بھی ایک مسٹیک ہی ہے، بٹ اس مسٹیک کو ہم اگنور کر سکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ایک لڑکا لڑکی میں وائف ہسبینڈ والی محبت ہی ہو، ایک لڑکا لڑکی کے درمیان عزت بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر لڑکیاں اور لڑکوں کے درمیان کچھ رشتے ہوتے ہیں جنہیں وہ جس رسپیکٹ کا رشتہ دیتے ہیں، نام دیتے ہیں، تو ان کے درمیان خیر وہی رشتہ دکھایا گیا ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو اس کے سٹارٹنگ کی اور اس کے بعد جو اغوانی کو لے کر مسٹیکس بتائی ہیں، وہ مسٹیک ناقابل قبول ہیں اس ڈرامے میں، جس میں جو اتنا ہٹ ہو رہا ہے، جو ہر کسی کو پسند آ رہا ہے۔ سوری ٹو سے، لیکن مجھے اس میں مسٹیک نظر آئی ہیں۔ مزید ریویوز کے اور مسٹیکس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میں آپ کو اس کے ریویو کے ساتھ مسٹیکس بھی دیتی رہوں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔